سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حامد میر کے مطابق بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ عمران خان نے امریکہ پر اپنی حکومت کے خلاف سازش کا الزام لگایا تھا اور اسی امریکہ کے عوامی نمائندگان نے عمران خان کے موقف کے حق میں قرارداد منظور کر لی ہے۔ 25 جون 2024 کو امریکی عوامی نمائندگان میں قرارداد نمبر 901 پیش کی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو منعقد ہونے والے انتخابات میں مداخلت اور باقاعدگیوں کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ قرارداد کے حق میں 368 اور مخالفت میں صرف 7 ووٹ سامنے آئے۔ کیا اس قرارداد کی منظوری پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے؟ اس قرارداد پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ وہی امریکی عوامی نمائندگان ہے جس نے حال ہی میں اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کے حق میں ایک قرارداد منظور کی، اور جب عالمی عدالت انصاف نے غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تو امریکی عوامی نمائندگان نے عالمی عدالت انصاف پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور کر لی۔ اسی امریکی عوامی نمائندگان کی طرف سے پاکستان میں انتخابات کی تحقیقات کے حق میں قرارداد کی منظوری کو کسی نہ کسی سیاسی مفروضے سے جوڑنا بڑا آسان ہے، لیکن ان انتخابات میں باقاعدگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ نہ صرف یورپی یونین اور برطانیہ کی طرف سے بھی آ چکا ہے بلکہ پاکستانی ادارہ فیفن اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی 8 فروری کے انتخابات میں باقاعدگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ طویل عرصے کے بعد یورپی یونین کا الیکشن آبزرو گروپ 8 فروری کے انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے نہیں آیا، اور اسی لیے 2024 کے انتخابات کو عالمی مبصرین شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے تو بچا لیا، لیکن 2024 کے انتخابات کے متعلق شکوک و شبہات نے ان کی سیاسی ساکھ پر سوالات اٹھا دیے ہیں، اور اسی لیے IMF سمیت دیگر عالمی مالیاتی ادارے ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ جب مارچ 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو خان صاحب نے الزام لگایا کہ یہ تحریک عدم اعتماد دراصل ایک امریکی سازش ہے۔ پھر خان صاحب نے امریکہ پر سازش کا الزام واپس لے لیا۔ کیوں؟ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے کچھ دوستوں اور حامیوں کی امریکی عوامی نمائندگان میں شناسائی کے نتیجے میں خان صاحب کی خوشبو کی طرح پذیرائی ہونے والی ہے۔ حکومت پاکستان نے اس پذیرائی کو روکنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا، لیکن امریکی عوامی نمائندگان میں پاکستان کی حکومت ہار گئی اور اپوزیشن جیت گئی۔ امریکی حکومت کی پالیسیوں سے آپ کتنا اختلافات کریں، لیکن پاکستان کے الیکشن کے بارے میں امریکی عوامی نمائندگان کی قرارداد کی اہمیت سے انکار ممکن ہے۔ جب تک اس قرارداد کی روشنی میں 2024 کے انتخابات میں باقاعدگیوں کی تحقیقات نہیں ہوگی، پاکستان دباؤ میں رہے گا، اور یہ دباؤ عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے برقرار رکھا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس دباؤ سے کیسے نکلا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس دباؤ سے نکلنے کے لیے ریاست پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ریاست کی مدد صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایسی درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں جن میں 2024 کے انتخابات میں ہونے والی باقاعدگیوں اور دھاندلیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ان درخواستوں پر سماعت شروع کرے گی تو مسائی کے دعوے کرنے والے بہت سے ہرجائی بے نقاب ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے کہے گی کہ تحقیقات کرنی چاہیے تو 2018 سے شروع کریں، بات نکلے گی تو دور تک جائے گی۔ پھر یہ بات بھی ہوگی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان میں اختلافات کی بنیاد کیا تھی۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید نے بھارتی حکومت کے ساتھ جو بیک ڈور چینل کھول رکھا تھا، اس کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے کیا تحفظات تھے۔ کچھ عرب ممالک کے سربراہان پاکستان اور اسرائیل کی دوستی میں دلچسپی کیوں لے رہے تھے، اور اس سلسلے میں جنرل باجوہ کا کیا کردار تھا؟ کیا عمران خان نے جنرل فیاض حمید کے ساتھ مل کر باجوہ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ کیا باجوہ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف سازش کی؟ کیا عمران خان نے دباؤ میں آ کر جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن کی پیشکش کر دی؟ کیا ایک اور ایکسٹینشن کی پیشکش کے بعد باجوہ نے تحریک عدم اعتماد واپس کرانے کی کوشش کی؟ عمران خان نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس وقت کے صدر عارف علوی کے ساتھ مل کر قومی اسمبلی کیوں توڑی دی؟ اس سارے قصے میں سپریم کورٹ کا کردار بھی زیر بحث آئے گا، جس نے قومی اسمبلی کو بحال کر دیا۔ جبکہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو تحریک انصاف نے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے اور پھر 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ آئین کے مطابق ان 2 صوبوں میں 3 ماہ کے اندر انتخابات ہونے تھے۔ 3 ماہ میں انتخابات کیوں نہ ہوئے؟ اگست 2023 میں قومی اسمبلی کی مدت ختم ہوگی، انتخابات نومبر 2023 تک ہونے تھے۔
لیکن بر وقت انتخابات کیوں نہ ہوئے؟ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو ان کیوں یاد نہ آیا؟ عمران خان کے ساتھ ان کا اناج سب کو معلوم تھا، وہ عمران خان سے متعلقہ مقدمات کی سماعت کیوں کرتے رہے؟ 2024 کے انتخابات میں باقاعدگیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوئی تو یہ سوال بھی اہم ہوگا کہ اگر فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آتا تو پھر ریاستی معاملات کیسے چلیں گے؟ یہ معاملات عمران خان چلائیں گے یا جنرل فیاض حمید چلائیں گے، جو آج بھی پیچھے بیٹھ کر تحریک انصاف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتی ہے؟ نومبر 2022 میں جنرل فیاض حمید نے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کے ذریعے شہباز شریف سے ملنے کی بہت کوشش کی تاکہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہ بن سکے۔ یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی تو فیاض صاحب تحریک انصاف کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ عمران خان اگر آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کے حامی ہیں تو انہیں جنرل فیاض سے جان چھڑانا ہوگی، کیونکہ فیاض نے عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ وہی کیا جو آج ہو رہا ہے۔ 2024 کے انتخابات میں باقاعدگیوں کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا فائدہ پاکستان میں جمہوریت اور آئین کو ہونا چاہیے، کسی ایسے فرد کو نہیں جو عمران خان کو پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے مشورے دے رہا تھا۔